میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کے مرتے ہی مجھے گھر کے گودام میں قید کر دیا اور میری تمام جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے جعلی کاغذات تیار کروا لیے۔ جس دن وہ وکیل کو لے کر مجھ سے زبردستی انگوٹھے لگوانے آئیں تو اچانک گودام کا دروازہ زور سے کھلا۔ باہر پولیس کے ساتھ ایک ایسا شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر میری سوتیلی ماں کے ہاتھ سے قلم گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گودام کی حبس زدہ فضا میں میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور موت مجھے اپنے بہت قریب کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا نام علی ہے اور یہ وہی پرانا آبائی گھر ہے جہاں میں نے اپنا سارا بچپن اپنے مہربان والد اصغر کے ساتھ بہت خوشی اور بے پناہ سکون سے گزارا تھا۔ وہ میرے لیے صرف ایک باپ نہیں تھے بلکہ میری پوری کائنات تھے۔ ان کی شفقت اور محبت نے مجھے کبھی اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میری سگی ماں میرے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں اور اس کے بعد میرے باپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ وسیع و عریض زمینیں تھیں، شہر کو بیچوں بیچ بڑا کاروبار تھا اور ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے ہر کونے میں میری اور میرے باپ کی ہنسی گونجا کرتی تھی۔ لیکن میری یہ تمام خوشیاں اس دن سے تباہ ہونا شروع ہو گئیں جب میرے والد نے میری دیکھ بھال اور گھر کے وسیع نظام کو چلانے کے لیے زرینہ سے دوسری شادی کر لی۔ زرینہ میری سوتیلی ماں بن کر اس گھر میں آئی تھی اور شروع کے چند سالوں میں اس نے بہت زیادہ دکھاوا کیا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میرے باپ کی بہت خدمت گزار اور فرما بردار بیوی ہے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، میرے کپڑے استری کرتی اور میرے باپ کے سامنے مجھے سینے سے لگا کر رکھتی تاکہ میرے باپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے ایک نیک دل عورت کو چنا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی ممتا نہیں تھی۔ اس کے دل میں صرف اور صرف میری خاندانی دولت کا لالچ بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک انتہائی چالاک، مکار اور لالچی عورت تھی جس نے آہستہ آہستہ اپنے زہریلے ارادوں سے میرے باپ کے دل میں اتنی گہری جگہ بنا لی کہ وہ اس کی ہر بات ماننے لگے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ہمارے تمام پرانے وفادار نوکروں کو چوری کے جھوٹے الزامات لگا کر گھر سے نکال دیا اور ان کی جگہ اپنے جاننے والے اور جراثیم پیشہ لوگوں کو نوکری پر رکھ لیا تاکہ وہ اس کے اشاروں پر کام کر سکیں اور گھر کا سارا نظام اس کی مٹھی میں آ جائے۔ باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی پچھلے چند دنوں سے میری یہ قید میرا مقدر بن چکی تھی۔ جب میرے والد صاحب اچانک ایک پر اصرار اور شدید بیماری کا شکار ہوئے تو زرینہ نے ان کا صحیح علاج کروانے کی بجائے انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ وہ انہیں کوئی ایسی دوائیں دیتی تھی جس سے ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ میں تڑپتا رہتا تھا کہ کس طرح اپنے باپ سے ملوں، ان کے پاس بیٹھوں، ان سے باتیں کروں، ان کے پیر دباؤں اور ان کا دکھ درد بانٹوں۔ لیکن زرینہ نے ان کے کمرے کے باہر اپنے رکھے ہوئے پہرے دار کھڑے کر دیے تھے اور مجھے ان کے کمرے کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ وہ مجھ پر روزانہ نئے اور جھوٹے الزام لگاتی تھی کہ میں ان کے آرام میں خلل ڈالتا ہوں۔ وہ میرے باپ کے کان بھرتی کہ میں ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں اور میری وجہ سے ان کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر وہ منحوس اور کالا دن آیا جب میرے شفیق والد اصغر اس دنیا کی بے وفائیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی زرینہ نے اپنا اصلی
اور انتہائی خوفناک روپ دکھا دیا۔ میرے باپ کا جسد خاکی ابھی گھر کے صحن میں ہی پڑا تھا اور رشتہ دار جنازے کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اس نے موقع پا کر مجھے گریبان سے بے دردی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس پرانے تاریک اور مٹی سے بھرے گودام میں لا کر پھینک دیا۔ یہ گودام کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے اندر ہر طرف مٹی، جالے اور پرانا ٹوٹا ہوا کباڑ پڑا تھا۔ اس نے مجھے زور سے اندر کی طرف دھکیل کر باہر سے ایک بہت بڑا اور بھاری لوہے کا تالا لگا دیا۔ اس گپ اندھیرے میں مجھے اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ گودام کی اس حبس زدہ فضا میں میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم گھٹ کر نکل جائے گا۔ میں نے دروازہ پیٹا، بہت رویا، بے تحاشا چیخا کہ مجھے باہر نکالو، مجھے اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے دو، انہیں آخری بار گلے لگانے دو، ان کا جنازہ پڑھنے دو اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارنے دو۔ لیکن میری سسکیاں اور میری درد بھری آواز سننے والا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ زرینہ نے باہر سب رشتہ داروں کو یہ جھوٹ بول دیا کہ میں اپنے باپ کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا کہیں دور چلا گیا ہوں۔ بھوک اور پیاس نے گودام میں میری حالت بد سے بدتر کر دی تھی۔ کئی دن یوں ہی تڑپتے ہوئے گزر گئے۔ مجھے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میرا جسم مسلسل فاقوں اور کمزوری کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا اور میری ہڈیاں سردی اور درد سے ٹوٹ رہی تھیں۔ گودام میں پڑی پرانی کرسیوں اور ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کے درمیان میں کسی کیڑے مکوڑے کی طرح رینگتا رہتا تھا۔ پیاس کی شدت سے میرا گلا کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا اور میں فرش پر گری ہوئی نمی کو چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ میں اس کچے اور ٹھنڈے فرش پر پڑا، اپنے باپ اصغر کو یاد کر کے زارو قطار روتا رہتا تھا کہ انہوں نے مجھے کتنے لاڈ پیار سے پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی تھی، اور آج ان کے مرتے ہی میری یہ عبرت ناک حالت ہو گئی ہے۔ میرا سارا جسم مٹی میں لت پت تھا، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھ کر اس قدر پھٹ چکے تھے کہ ان سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ میری آنکھیں اندر کی طرف دھنس چکی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس اندھیرے گودام میں ہی سسک سسک کر اپنی جان دے دوں گا اور کسی کو میری لاش تک نہیں ملے گی۔ گودام کی دیواروں پر رینگتی ہوئی چھپکلیاں اور کونوں میں بنے مکڑی کے جالے میری اس بھیانک تنہائی کے واحد ساتھی تھے۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے والد محترم کی مسکراتی ہوئی شکل آتی تھی اور پھر زرینہ کا وہ سفاک اور ظالم چہرہ سامنے آ جاتا جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اچانک آج صبح اس تاریک اور خوفناک گودام کا زنگ آلود دروازہ ایک بہت ہی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر کی تیز اور چبھتی ہوئی روشنی سیدھی میری کمزور آنکھوں پر پڑی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دیر کے لیے بالکل کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو چھپایا اور جب آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے روشنی کو برداشت کیا اور مجھے کچھ نظر آنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کی چوکھٹ پر میری سوتیلی ماں زرینہ نہایت رعونت اور غرور سے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب اور مجرمانہ شکل والا آدمی موجود تھا۔ آج زرینہ ایک کرائے کے غنڈے نما وکیل کے ساتھ آئی تھی جس کا نام شوکت تھا۔ اس کا چہرہ کسی پڑھے لکھے قانون دان کی بجائے ایک عادی مجرم اور بے رحم قاتل جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور درندگی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔
اس کے ماتھے پر کسی پرانے زخم کا گہرا نشان تھا اور اس کے دانت پان کھا کھا کر بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے موٹے اور کھردرے ہاتھ میں ایک موٹی سی خاکی رنگ کی فائل تھی جس میں میری بربادی کا سارا سامان موجود تھا۔ زرینہ کے چہرے پر بے پناہ تکبر اور غرور تھا اور وہ اس طرح چلتی ہوئی میرے پاس آئی جیسے کوئی ظالم فاتح اپنے ہارے ہوئے قیدی کے پاس آتا ہے۔ اس نے اپنے قیمتی جوتے سے مجھے زور سے ٹھوکر ماری۔ میری پسلیوں میں شدید درد اٹھا اور میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے ظلم کے خلاف کچھ بول سکتا یا اپنا دفاع کر سکتا۔ وہ مجھ پر جھک کر انتہائی حقارت سے ہنسی اور اس نے مجھے اپنے زہریلے لہجے میں بتایا کہ اس نے کس طرح میرے باپ کو میٹھا زہر دے دے کر مارا ہے اور کس طرح اس نے تمام رشتہ داروں کو بے وقوف بنایا ہے۔ شوکت نے وہ خاکی فائل کھولی اور اس میں سے کچھ خاص کاغذات نکال کر زرینہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ وہ کاغذات تھے جو میرے باپ کی ساری زندگی کی محنت، ساری جائیداد، زمینیں اور اس عالی شان گھر کو مکمل طور پر زرینہ کے نام کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری اور مکاری سے بنائے گئے تھے۔ ان کاغذات پر میرے دستخط اور انگوٹھا لگتے ہی میں قانونی طور پر ہر چیز سے محروم ہو جاتا اور میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہ بچتا۔ زرینہ نے وہ کاغذات پوری طاقت سے میرے چہرے پر مارے اور انتہائی غصے، نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے وراثت کے ان جعلی کاغذات پر دستخط نہ کیے تو وہ مجھے یہیں بھوکا مار دے گی۔ اس کی تیز اور کرخت آواز پورے گودام میں گونج رہی تھی اور اس کے زہریلے الفاظ میرے دل پر تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر، یہ تمام زرعی زمینیں اور اصغر کی کمائی ہوئی ساری دولت اب صرف اور صرف اس کی ہے اور میرا اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف وحشت اور ہوس ناچ رہی تھی، وہ ہوس جو اسے مکمل طور پر ایک درندہ بنا چکی تھی اور جس نے اس کے اندر سے ہر طرح کی انسانیت اور رحم کو جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ شوکت نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں نیلی سیاہی موجود تھی اور اسے کھول کر میرے سامنے کچے فرش پر رکھ دیا۔ وہ بار بار مجھے ڈرا رہا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اسی گودام میں زندہ دفن کر دیں گے اور میرے غائب ہونے کی جھوٹی کہانی پر باہر سب لوگ یقین بھی کر چکے ہیں، اس لیے کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ میں نے درد اور تکلیف سے ان جعلی کاغذات کو دیکھا جن پر میرے دستخط ہوتے ہی میں سڑک کا بھکاری بن جاتا اور میرے باپ کی ساری محنت اس ظالم عورت کے قبضے میں چلی جاتی۔ میں بہت بے بس اور لاچار تھا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں موت کے خوف اور بھوک کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ بے ارادہ ان سیاہی لگے کاغذات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گودام کی وہ تاریکی میری اس شدید بے بسی اور موت کے اس بھیانک کھیل کا خاموش تماشا دیکھ رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میری زندگی کا اختتام انہی جعلی کاغذات پر دستخط کرنے اور اس تاریک گودام کی وحشت میں گھٹ گھٹ کر مر جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میں بے بسی کی اس آخری حد پر کھڑا تھا جہاں مجھے اپنا کوئی نجات دہندہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا اور موت مجھے ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی، اور میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش قدرت کا کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اس ظالم عورت کے چنگل سے چھڑا لے
لیکن گدام کی خاموشی اور زرینہ کی وحشت ناک ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ میرا انجام اب بالکل قریب آ چکا ہے اور میرے بچنے کی تمام امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ میرے کانپتے ہوئے کمزور اور بے جان ہاتھ اس چھوٹی سی ڈبیا کی طرف بے ارادہ بڑھ رہے تھے جس میں وہ نیلی سیاہی موجود تھی جو میرے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تاریک کرنے والی تھی اور میرے باپ اصغر کی ساری زندگی کی محنت کو اس ظالم عورت کے قدموں میں ڈھیر کرنے والی تھی۔ گدام کی اس حوث زدہ فضا میں موت کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور مجھے اپنا دردناک انجام بہت قریب کھڑا نظر آ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں زرینہ اور وہ کرائے کا غنڈہ نما وکیل شوکت میرے سر پر بالکل موت کے فرشتوں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی ظالمانہ اور خون خوار نظریں میری ہر حرکت پر گڑی ہوئی تھیں۔ زرینہ کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور دولت کی ہوس ناچ رہی تھی جس نے اسے ایک انسان سے مکمل طور پر ایک درندہ بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے زہریلے اور کرخت لہجے میں مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر میں نے جلدی سے ان وراثت کے جعلی کاغذات پر اپنا انگوٹھا نہ لگایا تو وہ مجھے اسی تاریک اور مٹی سے بھرے گودام میں تڑپا تڑپا کر مار دے گی اور کسی کو میری لاش کا نام و نشان تک نہ ملے گا۔ میرے ذہن میں اپنے شفیق اور مہربان باپ اصغر کی یادیں کسی طوفان کی طرح گردش کر رہی تھیں، جنہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تھی اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن آج ان کے مرتے ہی میری یہ عبرتناک حالت ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں ایک لاوارث قیدی کی طرح اس ٹھنڈے اور کچے فرش پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ بھوک اور پیاس کی مسلسل شدت نے میرے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ میری ہڈیاں درد سے ٹوٹ رہی تھیں اور میرا ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہا تھا کہ مجھ سے وہ نیلی سیاہی چھوئی نہیں جا رہی تھی۔ شوکت نے آگے بڑھ کر میرا کمزور بازو زور سے پکڑا اور انتہائی کرخت آواز میں مجھے مغالطات بکتے ہوئے کہا کہ میں مزید وقت ضائع نہ کروں ورنہ وہ میری انگلیاں توڑ کر زبردستی انگوٹھا لگوا لے گا۔ زرینہ کے چہرے پر ایک انتہائی مکروہ اور ظالمانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ساری سازشیں اور مکاریاں کامیابی سے مکمل کر لی ہیں اور اب وہ اس پورے عالیشان گھر، ان تمام وسیع زرعی زمینوں اور میرے باپ کی ساری دولت کی واحد مالکن بننے والی ہے، اور اس کے راستے کی آخری رکاوٹ یعنی میں بھی اب ختم ہونے والا ہوں۔ میں موت کے خوف سے زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرے گرم آنسو اس مٹی والے فرش پر گر کر جذب ہو رہے تھے، لیکن ان ظالموں کے پتھر دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی رحم نہ تھا۔ میں نے بے بسی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنا انگوٹھا اس نیلی سیاہی پر رکھا۔ اس سیاہی کی ٹھنڈک مجھے اپنے پورے وجود میں موت کی طرح اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے میری رگوں میں خون کی جگہ برف توڑ گئی ہو۔ زرینہ نے جلدی سے وہ وراثت کے جعلی کاغذات میرے بالکل قریب کر دیے تاکہ میں ان پر اپنا نشان ثبت کر دوں اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور اپنی وراثت سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میری دھنستی ہوئی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں نے موت کو اپنا مقدر مانتے ہوئے اپنا سیاہی لگا ہاتھ ان کاغذات کی طرف بڑھایا۔ میں موت کے خوف سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انگوٹھا لگانے ہی والا تھا کہ اچانک اس گودام کی وحشتناک اور خوفناک خاموشی ایک بہت ہی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز سے ٹوٹ گئی۔
یہ باہر سے آنے والی پولیس کی گاڑیوں کی تیز آوازیں تھیں جو اچانک پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ خطرے کی وہ تیز اور مسلسل آوازیں اتنی اچانک اور اتنی قریب سے آئی تھیں کہ زرینہ اور شوکت دونوں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر پتھر کے مجسموں کی طرح جم گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی وہ مسکراہٹ اور رعونت ایک ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی الجھن، گھبراہٹ اور موت کے خوف نے لے لی۔ باہر گاڑیوں کے رکنے اور پولیس اہلکاروں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے بہت سارے لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے ہمارے گودام کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ شوکت نے گھبرا کر گودام کے زنگلود دروازے کی طرف دیکھا اور حیرت کے مارے اس کی گرفت میرے بازو پر بالکل ڈھیلی پڑ گئی۔ زرینہ کے چہرے کا رنگ اچانک فک ہو گیا، اور اس کی وہ وحشت اور درندگی جو کچھ دیر پہلے عروج پر تھی اب شدید خوف میں بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے اور پولیس ان کے گھر تک اتنی بھاری نفری کے ساتھ کیسے پہنچ گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنا انگوٹھا ان جعلی کاغذات سے دور کر لیا اور میری بجھتی ہوئی آنکھوں میں اچانک ایک انجانی سی امید کی کرن جاگ اٹھی کہ شاید قدرت نے میری فریاد سن لی ہے اور میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ باہر قدموں کی آوازیں اور تیز ہو گئیں اور کوئی بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرینہ یا وہ کرائے کا غنڈہ شوکت کچھ سمجھ پاتے یا وہاں سے بھاگنے کی کوئی راہ تلاش کرتے، گودام کا وہ بھاری اور زنگلود دروازہ کسی نے پوری طاقت سے کھولا، بلکہ یوں لگا جیسے کسی نے اسے باہر سے بہت زوردار ٹھوکر مار کر توڑا ہو۔ دروازہ ایک بھیانک اور چرچراہٹ اور دھماکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گرا، اور اس کے ساتھ ہی باہر کی تیز اور چبھتی ہوئی روشنی گودام کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ روشنی کے اس تیز بہاؤ کے ساتھ ہی گودام کی مٹی اڑ کر ہوا میں شامل ہو گئی، اور اسی اڑتی ہوئی مٹی کے درمیان سے پولیس کے چاقو چوبند جوان تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری ہتھیار تھے اور ان کے چہروں پر ایک سخت اور غضبناک تاثر تھا۔ گودام میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چاروں طرف سے اس چھوٹی سی اور حبس زدہ جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک لمحے کے لیے گودام میں صرف اہلکاروں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں اور ان کے ہتھیاروں کے کھلنے کی دھاتی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شوکت نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا پاتا، دو انتہائی مضبوط پولیس اہلکاروں نے اسے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ کر اسے بے دردی سے کچے فرش پر گرا دیا۔ شوکت کی وہ ساری بدماشی اور درندگی جو کچھ دیر پہلے مجھ پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی، اب زمین پر پڑی کسی بے بس کیڑے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اہلکاروں نے اس کی گردن پر اپنے بھاری بوٹ رکھ دیے اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ یہ سارا منظر اتنی تیزی سے اور اتنے ڈرامائی انداز میں ہوا کہ زرینہ کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پولیس کے اچانک دھاوے اور شوکت کی اس عبرتناک درگت کو دیکھ کر زرینہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور ان کانپتے ہاتھوں سے وہ خاکی رنگ کا لفافہ اور وہ قلم چھوٹ کر کچے فرش پر گر گیا جن کے ذریعے وہ مجھے برباد کرنے والی تھی۔ اس کی ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب ہوس کی جگہ موت کا خوف رقص کر رہا تھا۔ وہ عورت جس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، جس نے مجھے اس تاریک گودام میں قید کیا اور جو میری جان لینے پر تلی ہوئی تھی،
اب وہ کسی سہمی ہوئی بلی کی طرح دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اسے اپنا سارا غرور اور ساری سازشیں اپنے ہی قدموں تلے روندتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پولیس اہلکار اسے گھیرے ہوئے تھے اور اسے اپنی جگہ سے ہلنے سے سختی سے منع کر رہے تھے۔ گودام میں اڑنے والی مٹی آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی اور دروازے سے آنے والی روشنی میں ایک عجیب سا سکوت اور سنسنی خیز تجسس چھا گیا تھا۔ زرینہ کی نظریں مسلسل گودام کے دروازے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جہاں روشنی کے اس ہالے کے درمیان ایک سایہ نمودار ہو رہا تھا۔ پولیس اہلکار احتراماً پیچھے ہٹ گئے اور اس سائے نے گودام کے اندر قدم رکھا۔ یہ قدموں کی ایک بہت ہی پروقار اور رعب دار آہٹ تھی جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ روشنی کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ فوراً نظر نہیں آیا، لیکن اس کا قد کاٹ کسی بہت ہی مضبوط اور طاقتور انسان کا تھا۔ وہ شخص پولیس کی ایک اعلیٰ اور باوقار وردی میں ملبوس تھا اور اس کے شانوں پر چمکتے ہوئے ستارے اس کے مرتبے اور طاقت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس شخص کا ہر قدم اس گودام کی زمین پر ایک زلزلے کی طرح پڑ رہا تھا اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا ہوا تھا جو زرینہ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی وہ شخص روشنی کے ہالے سے نکل کر گودام کے نیم اندھیرے میں داخل ہوا اور اس کا چہرہ مکمل طور پر واضح ہوا، تو سامنے کھڑے اس قد آور شخص کو دیکھ کر زرینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے ہوش اڑ گئے اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس پر آسمان سے بجلی گرا دی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ناقابل یقین دہشت اور حیرت چھا گئی جیسے اس نے کسی مردے کو اپنی قبر سے اٹھ کر اپنے سامنے کھڑا دیکھ لیا ہو۔ وہ شخص اسے ایسی غضبناک اور تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں 15 سال کا پرانا غصہ، درد اور انتقام بھرا ہوا تھا، اور زرینہ کا سارا وجود اس شخص کی ایک نظر سے لرز کر رہ گیا تھا، اور گودام کی اس فضا میں ایک ایسا تجسس اور سنسنی پھیل گئی تھی جس نے ہر چیز کو روک دیا تھا، اور اب سب کی نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ دروازے پر کھڑے اس رعب دار اور قد آور شخص پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں، اور گودام کی اس مٹیالی اور حبس زدہ فضا میں موت جیسی طویل اور انتہائی بھیانک خاموشی چھا گئی تھی، جہاں کچھ ہی دیر پہلے میری ظالم ستیلی ماں زرینہ اور اس کا کرائے کا غنڈہ نما وکیل شوکت اپنی درندگی اور تکبر کی آخری حدوں پر تھے۔ اب وہ دونوں کسی کٹے ہوئے سوکھے درخت کی طرح بری طرح لرز رہے تھے۔ دروازے سے آنے والی روشنی کے اس تیز ہالے میں کھڑے اس قداور اور باوقار شخص کا چہرہ جیسے جیسے واضح ہو رہا تھا، زرینہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت اور دہشت سے پھیلتی جا رہی تھیں، اور اس کا سانس اس کے سوکھے ہوئے گلے میں کسی کانٹے کی طرح بری طرح اٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے فرش پر پڑے پڑے اپنی کمزور اور پیاس سے دھنستی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی، اور میرے دماغ میں جیسے ماضی کے ہزاروں بند دریچے ایک ساتھ کھل گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی حسن تھا، جسے آج سے ٹھیک 15 سال پہلے زرینہ نے جائیداد کی اندھی لالچ اور ہوس میں اندھا ہو کر ایک بہت بڑی اور مکروہ سازش کے تحت زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، اور پھر بڑی چالاکی اور مکاری سے پورے خاندان اور گاؤں میں یہ جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ حسن کسی خطرناک اور لا علاج بیماری کا شکار ہو کر رات کے اندھیرے میں دم توڑ گیا ہے،
اور اس نے خود ہی کسی نامعلوم جگہ پر اس کی تدفین کروا دی ہے تاکہ کسی کو اس کے ظالمانہ جرائم کی بھنک تک نہ پڑ سکے۔ لیکن قدرت کے فیصلے انسانوں کی گھٹیا سازشوں سے بہت بالا ہوتے ہیں، اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حسن اس کالی اور خوفناک رات موت کے منہ سے معجزانہ طور پر بچ نکلا تھا، اور ظالم ستیلی ماں کے قاتل کارندوں سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھپ کر اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے بہت دور ایک انجانی دنیا میں بھاگ گیا تھا۔ ان 15 طویل اور صبر آزما سالوں میں کسی کو اس کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن آج وہ ایک بہت بڑے طاقتور اور باوقار سرکاری افسر کے روپ میں میرے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی میرے شفیق باپ اصغر کا عکس اور وہی جاہ و جلال نمایاں تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ پرانی اور جانی پہچانی چمک تھی جو بچپن میں مجھے بہت سکون دیتی تھی۔ حسن کے شانوں پر چمکتے ہوئے ستارے اور اس کی باوقار سرکاری وردی اس بات کی کھلی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے ان 15 سالوں کی طویل گمنامی میں کتنی سخت اور کٹھن محنت کی ہوگی۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ کیسے اس نے وہ تمام سال سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے گزارے، کس طرح ایک رات جب وہ بھوک، سردی اور بیماری سے سڑک کنارے مرنے والا تھا تو قدرت نے ایک عظیم محسن کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ فرشتہ صفت انسان ایک ریٹائرڈ اور انتہائی ایماندار پولیس افسر تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نے اس لاوارث اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے بچے کو سڑک سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ رحمت وہ عظیم محسن تھا جس نے حسن کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس عظیم محسن نے حسن کو صرف اپنے گھر میں ہی پناہ نہیں دی بلکہ اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح بے پناہ محبت اور شفقت سے پالا۔ اس عظیم محسن نے حسن کے اندر چھپے ہوئے دکھ، درد اور انتقام کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ایک مثبت اور تعمیری راستے میں موڑ دیا۔ رحمت نے حسن کو سمجھایا کہ کسی ظالم سے بدلہ لینے کا سب سے بہترین اور طاقتور طریقہ یہ ہے کہ تم خود پڑھ لکھ کر اتنے طاقتور اور باوقار بن جاؤ کہ ظالم تمہارے سائے سے بھی خوف کھائے اور تمہیں قانون کی طاقت سے انصاف ملے۔ اس محسن کی انمول تربیت اور عظیم قربانیوں کی بدولت حسن نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا تھا، اور اس نے دن رات ایک کر کے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ محسن اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی محدود کمائی میں سے حسن کی فیسیں ادا کرتا تھا، اور جب حسن رات کو نیند بھگانے کے لیے سڑک کنارے لگی روشنی کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرتا تو وہ محسن گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہمت دیتا تھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا تھا۔ رحمت اس کی اس بے لوث محبت اور رہنمائی نے حسن کو کبھی ٹوٹنے نہ دیا، اور پھر وہ شاندار دن بھی آیا جب حسن نے محنت کا پھل پایا اور پولیس کا سب سے مشکل اعلیٰ امتحان پاس کر کے ایک بڑا آفیسر بن گیا۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حسن کی یہ عظیم کامیابی دیکھنے سے چند دن پہلے ہی وہ عظیم محسن رحمت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ مگر مرتے وقت اس نے حسن سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گا اور قانون کی طاقت کو ظالموں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس محسن کی دی ہوئی وہ سچی ہمت اور تربیت حسن کے خون میں مکمل طور پر شامل ہو چکی تھی، اور آج وہ اسی محسن کی تربیت کا عملی نمونہ بن کر اپنے گھر لوٹا تھا تاکہ اپنے باپ اور بھائی پر ہونے والے ظلم کا حساب لے سکے۔ زرینہ کا پورا جسم کسی سوکھے اور بے جان پتے کی طرح کانپ رہا تھا
کیونکہ اس کے سامنے اس کا وہ بھیانک ماضی پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہو کر کھڑا تھا، جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی تھی اور جس کے ہمیشہ کے لیے مٹ جانے اسے پورا اور پختہ یقین تھا۔ حسن نے اپنی تیز اور غضبناک نظروں سے زرینہ کو دیکھا اور اس کی پر اسرار خاموشی ایک بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ایک بھاری قدم آگے بڑھایا تو زرینہ خوف کے مارے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور گودام کی کچی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے چہرے کی وہ ساری رعونت اور غرور جو کچھ دیر پہلے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بے چین تھا، اب مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ذلت امیز خوف نے لے لی تھی۔ حسن نے انتہائی رعبدار لیکن ایک عجیب سے دکھ اور غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا کہ زرینہ، تم نے تو اپنی دانست میں یہ سوچا ہوگا کہ 15 سال پہلے تمہارا دیا ہوا زہر مجھے مار چکا ہے اور تم نے میری لاش کو بھی غائب کر دیا ہے، لیکن تم اپنی دولت کی اندھی ہوس میں یہ بھول گئی تھی کہ جس کی حفاظت کرنے والا سیدھا آسمان پر بیٹھا ہو اور جسے رحمت جیسے عظیم محسن کا سایہ مل جائے، اسے زمین کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سازش اور کوئی بھی زہر نہیں مار سکتا۔ حسن نے نہایت گرجدار اور تہکم بھری آواز میں اسے یاد دلایا کہ کس طرح اس نے ایک سوتیلی ماں کا مقدس روپ دھار کر ہمارے معصوم بچپن کو ہم سے چھینا تھا، اور کیسے اس نے ہمارے سیدھے سادے اور مہربان باپ اصغر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمیں ان سے دور کیا تھا اور ساری جائیداد پر اکیلے قبضہ کرنے کا سارا بھیانک منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ زرینہ کے منہ سے خوف اور دہشت کے مارے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ساری مکاری، سارا غرور اور وہ ساری درندگی جو کچھ دیر پہلے تک میرے سر پر موت بن کر ناچ رہی تھی، اب حسن کے بھاری بوٹوں کی دھول بن چکی تھی۔ دوسری طرف قانون کے محافظوں نے اس کرائے کے قاتل اور غنڈے شوکت کو زمین پر بری طرح دبا رکھا تھا اور وہ درد سے مسلسل کراہ رہا تھا، لیکن وہاں موجود کسی بھی شخص کو اس درندے پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ شوکت جو کچھ دیر پہلے میری انگلیاں توڑنے اور مجھے دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب ہاتھ جوڑ کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ حسن نے کڑی نظروں سے زرینہ کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے یہ حیران کن انکشاف کیا کہ اسے ہمارے والد اصغر کی پر اسرار موت اور میری اس دردناک قید کی خبر کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے اس پرانے اور انتہائی وفادار خادم بابا رحیم نے دی تھی، جسے زرینہ نے کچھ سال پہلے چوری کا بہت ہی گھٹیا اور بے بنیاد الزام لگا کر انتہائی ذلت کے ساتھ گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ زرینہ یہ سن کر مزید سکتے اور حیرت میں آ گئی، کیونکہ بابا رحیم وہ کردار تھا جسے اس نے بہت پہلے راستے سے ہٹا دیا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ بوڑھا انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ بابا رحیم اگرچہ گھر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اپنے مالک اصغر اور ہم دونوں بھائیوں کے لیے وفاداری سے دھڑکتا تھا۔ وہ دور گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی میں رہ کر بھی اس گھر کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اور جب زرینہ نے میرے باپ کو میٹھا زہر دے دے کر بسترے مرگ تک پہنچایا اور بالآخر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر مجھے اس اندھیرے اور تاریک گودام میں قید کر دیا، تو بابا رحیم نے اپنی جان کی اور اپنے بڑھاپے کی کمزوری کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اسی رات شہر کا رخ کیا۔ اس بوڑھے اور کمزور انسان نے کئی دن بغیر کھائے پیے پیدل چل کر اور ٹوٹی ہوئی سواریوں پر سفر کر کے شہر کی خاک چھانی
اور دن رات ایک کر کے بالآخر سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کر حسن کو ڈھونڈ نکالا۔ حسن نے نہایت جذباتی اور لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ جب بابا رحیم نے روتے ہوئے اپنے باپ کی دردناک موت اور میری بے بسی کا سارا حال سنایا تو اس کا خون کھول اٹھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، اور وہ اسی وقت اپنی پوری طاقت اور قانون کے محافظوں کی ایک بھاری نفری کو لے کر اس ظالم عورت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے اور مجھے اس جہنم سے بچانے نکل پڑا۔ حسن کی یہ ساری سچی اور کھری باتیں سن کر زرینہ کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اسے اپنا عبرتناک انجام بہت قریب اور بھیانک نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور زمین پر گر کر حسن کے قدموں میں گڑ گڑا کر گڑیا کی طرح معافیاں مانگنے لگی تھی۔ وہ رو رو کر اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ وہ ساری جائیداد، ساری زرعی زمینیں، سارا سونا اور سارا پیسہ واپس کر دے گی اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، بس اسے جیل کی اندھی سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔ لیکن اب معافی کا وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز چل چکی تھی۔ حسن نے اپنے ساتھی محافظوں کو انتہائی سخت اور کڑکدار آواز میں حکم دیا کہ اس مکار اور قاتل عورت اور اس کے غنڈے شوکت کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے اور انہیں سیدھا کال کوٹڑی میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ انہیں سخت ترین سزا دے جو آنے والی نسلوں تک ایک عبرت کا نشان بنی رہے۔ محافظوں نے آگے بڑھ کر زرینہ اور شوکت کے ہاتھوں میں بھاری اور ٹھنڈی لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ ان ہتھکڑیوں کی وہ دھاتی اور کھنکتی ہوئی آواز اس گودام کی فضا میں گونجی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل سے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا بوجھ اتر گیا ہو اور میری سوکھی ہوئی رگوں میں دوبارہ سے زندگی دوڑنے لگی ہو۔ زرینہ مسلسل چیخ رہی تھی، دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی، لیکن قانون کے محافظوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بے دردی سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گودام سے باہر نکال دیا۔ اس کا سارا جھوٹا غرور، ساری شان و شوکت اور ساری دولت کی ہوس اسی کچی مٹی میں مل گئی جس مٹی پر وہ چند لمحے پہلے مجھے بے دردی سے تڑپا کر مارنا چاہتی تھی۔ ان ظالموں کے گودام سے ذلت امیز طریقے سے نکالے جاتے ہی وہاں ایک عجیب سا اور گہرا سکون چھا گیا، جیسے کسی بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر بالکل خاموش اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ حسن تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک باپ جیسی بے پناہ شفقت اور ایک بڑے بھائی جیسی تڑپ اور محبت تھی۔ اس نے مجھے اس کچے اور ٹھنڈے فرش پر اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر نہایت نرمی سے اٹھایا اور مجھے زور سے اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ میں جو کئی دنوں سے مسلسل بھوک، پیاس، موت کے خوف اور تنہائی سے ادموا ہو چکا تھا اور جس کے اندر مزید رونے کی بھی سکت نہ بچی تھی، اپنے سگے بڑے بھائی کے گلے لگتے ہی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری ہچکیاں بند گئیں اور میں بس اس کی سرکاری وردی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے روتا رہا تھا اور میرے سارے دکھ آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ حسن کی آنکھوں سے بھی مسلسل گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے مٹی میں لت پت کمزور چہرے اور ماتھے کو بار بار چوم رہا تھا اور مجھے روتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہارا محافظ لوٹ آیا ہے اور اب اس دنیا کا کوئی ظالم ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حسن کے چوڑے کاندھے پر
اپنا تھکا ہوا اور کمزور سر رکھ کر اپنے مہربان باپ اصغر اور اس عظیم محسن رحمت کو بے شدت سے یاد کیا، جن کی نیکیوں کا صلہ آج ہمیں اس صورت میں ملا تھا، اور مجھے دل ہی دل میں یہ محسوس ہوا جیسے ان دونوں کی بے چین روحیں ہمیں اتنے سالوں سے ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں گی، اور انہیں اب جا کر سچا سکون ملا ہوگا۔ حسن نے اپنے ہی ہاتھوں سے میری پرانی اور چبھتی ہوئی رسیاں کھولیں اور مجھے بہت پیار سے سہارا دے کر اس تاریک اور موت کے گودام سے باہر کھلی اور روشن ہوا میں لے آیا، جہاں قدرت کی چمکتی ہوئی دھوپ میرا استقبال کر رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ایک بالکل نئی اور خوبصورت زندگی مل گئی ہے۔ جب ہم دونوں بھائی اس تاریک گودام سے باہر نکل کر گھر کے وسیع صحن میں آئے تو وہاں کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اور ہمارے پرانے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، جو زرینہ کی چیخ و پکار اور پولیس گاڑیوں کے سائرن سن کر وہاں پہنچے تھے۔ ان سب کے چہروں پر شدید حیرت اور صدمہ تھا، کیونکہ سب زرینہ کے اس جھوٹ پر مکمل یقین کر چکے تھے کہ میں اپنے باپ کے مرنے کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے کہیں دور بھاگ گیا ہوں۔ لیکن اب مجھے حسن کے ساتھ اس قدر خستہ اور مظلوم حالت میں دیکھ کر ان سب کو زرینہ کی درندگی اور سفاکیت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے وہ تمام لوگ جو کل تک زرینہ کو ایک انتہائی نیک اور پارسا عورت سمجھتے تھے، اب اس پر کھلے عام لعنت بھیج رہے تھے، اور جب انہوں نے 15 سال بعد میرے بڑے بھائی حسن کو اس شاندار سرکاری وردی میں زندہ سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو ان کی خوشی اور حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گاؤں کے کئی پرانے بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے روتے ہوئے حسن کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں کہ اس نے بروقت پہنچ کر نہ صرف میری جان بچائی بلکہ ہمارے باپ دادا کی عزت اور وراثت کو بھی لٹنے سے بچا لیا۔ حسن نے سب گاؤں والوں کے سامنے انتہائی پروقار انداز میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گھر اور ان تمام زمینوں کا نظام ہم دونوں بھائی مل کر چلائیں گے، اور بابا رحیم کو ان کی پرانی اور باعزت جگہ فوری طور پر واپس دی جائے گی۔ یہ سن کر سب لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور بابا رحیم کی لازوال وفاداری کی قسمیں کھانے لگے۔ اس سارے منظر نے مجھے یہ گہرا احساس دلایا کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ جو زرینہ کل تک اس پورے علاقے کی مالکن بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، آج وہ سب کی نظروں میں ایک عبرت کا نشان بن کر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی تھی، اور ہم جنہیں اس نے کچی مٹی میں ملانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، آج قدرت نے ہمیں سب سے زیادہ اور بلند مقام عطا کر دیا تھا۔ قدرت کا یہ بہترین اور کڑا انصاف دیکھ کر مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ برائی چاہے وقتی طور پر کتنی ہی طاقتور، شاطر اور مکار کیوں نہ ہو جائے، اس کا حتمی انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور مکمل تباہی ہی ہوتا ہے۔ سچائی، حق اور ایمانداری کی کٹھن راہ پر چلنے والوں کو دنیا میں وقتی طور پر تکالیف، مصیبتیں اور کڑی آزمائشیں ضرور ملتی ہیں، لیکن حتمی فتح اور کامیابی ہمیشہ انہی کے قدم چومتی ہے۔ جیسے ایک عظیم محسن کی بے لوث محبت اور حسن نے 15 سال کی مسلسل گمنامی، کٹھن محنت اور بے پناہ صبر سے اپنی اور میری تقدیر بدل کر رکھ دی، اور ظالم کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچایا، اور بابا رحیم کی بے لوث اور لازوال وفاداری نے یہ ثابت کر دیا کہ سچے اور مخلص رشتے کبھی کسی دولت کی چمک سے نہیں بکتے، اور ممتا کے پاکیزہ نام پر دھوکہ دینے والوں
اور خونی رشتوں کا بے دردی سے خون کرنے والوں کو قدرت کبھی معاف نہیں کرتی۔ انسان کی مسلسل محنت، صبر اور سچائی وہ واحد اور انتہائی طاقتور ہتھیار ہیں جو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی سازش اور ہر ظلم کو عبرت کا نشان بنا سکتی ہے۔ اور قدرت کا نظام انصاف ہمیشہ نہایت خاموشی سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، جس کے سامنے کوئی بھی باطل اور کوئی بھی ظلم زیادہ دیر تک ہرگز نہیں ٹک سکتا، اور بالآخر جیت ہمیشہ سچ اور حق کی ہی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا اور لازوال سبق ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کبھی بھی مایوسی اور اندھیرے کا شکار نہ ہوں اور ہمیشہ اچھائی کی طاقت پر اپنا پختہ یقین قائم رکھ سکیں، کیونکہ ظلم کی کالی رات چاہے کتنی ہی طویل اور خوفناک کیوں نہ ہو، سچائی اور انصاف کی صبح بہرحال طلوع ہو کر رہتی ہے، اور اپنے ساتھ ایسی روشنی اور ایسا سکون لے کر آتی ہے جو تمام اندھیروں اور ناانصافیوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے مٹا دیتی ہے۔